کبھی سوچا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار بے رحم دنیا میں ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک طرف تو ہمیں وہ محبت چاہیے جو ہر غلطی پر، ہر کوتاہی پر ہمیں گلے لگا لے، اور دوسری طرف ہمیں اس انصاف کی تلاش ہے جو ہمیں ظالموں سے، ناانصافیوں سے نجات دلا سکے۔ تو آج ہم تفسیر کوثر کی روشنی میں انہی دو بنیادی انسانی ضرورتوں کا جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رحمان کی رحمت ایک ماں کی ممتا کی طرح کیسے ہے، اور پھر روز جزا کے مالک کی حاکمیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں رحمت کی، وہ رحمت جو محبت کے ایک سمندر کی طرح ہے، جو ہماری پرورش کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، وہ اللہ جو ہر تعریف کے لائق ہے، جو کائنات کے ارتقاء کا سرچشمہ ہے، وہ جو تمام جہانوں کا مالک اور قادر و قہار بھی ہے، وہ سب سے پہلے اپنی پہچان رحمان اور رحیم کے طور پر کرواتا ہے۔ یہ رحمت کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ رحمت ہے جو کائنات کی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہاں تفسیر کوثر ایک بہت ہی کمال کا گہرا نقطہ اٹھاتی ہے کہ بسم اللہ میں جو الرحمن الرحیم آیا تھا وہ اس کے خدا ہونے کے ناطے یعنی مقام الوہیت سے تھا، لیکن یہاں سورہ فاتحہ میں یہ ذکر مقام ربوبیت سے ہے، یعنی اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے کے ناطے سے۔ مطلب یہ کہ وہ ہمیں صرف پیدا نہیں کرتا، وہ ہمیں پالتا بھی رحمت کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں، رب کی یہی پرورشی رحمت ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ نرمی برتیں، رعایت کریں، لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو اکثر ہم خود دوسروں پر رحم کرنے سے چوک جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی رحمت کا حقدار بننے کا طریقہ کیا ہے؟ راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کی مخلوق پر رحم کرنا۔ اصول بہت واضح ہے، ارحم ترحم، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اچھا، رحمت کے اس نرم اور خوبصورت احساس سے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو شاید تھوڑا ہیبت ناک ہے، انصاف کی عدالت۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت، مالک یوم الدین، یعنی وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب صرف بدلہ نہیں ہے، اس میں جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، اور مکمل اطاعت بھی شامل ہے۔ تو اللہ اس دن صرف کوئی جج یا منصف نہیں، بلکہ وہ اس پورے دن کا، ہر چیز کا مکمل مالک و مختار ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ ہر چیز کا، ہر لمحے کا مالک ہے تو پھر قرآن نے خاص طور پر یوم جزا کا ہی ذکر کیوں کیا؟ مطلب اس ایک دن کو خاص کیوں کیا؟ تفسیر کوثر اس کی 4 بہت گہری وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی، اس دنیا میں عارضی مجازی مالک ہیں، جیسے حکمران، بادشاہ، طاقتور لوگ، مگر اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ، یہاں سچائی کا انکار کرنے والے منکر موجود ہیں، پر وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ انکار کر سکے۔ تیسری بات، یہاں نافرمانی کی گنجائش ہے، وہاں صرف اور صرف حکم الہی چلے گا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اختیار ملا ہے، لیکن قیامت تو نتیجے کا دن ہے، اور وہاں صرف اللہ کی حاکمیت چلے گی۔ اب ہم اس پوری گفتگو کے، آپ کہہ سکتے ہیں، جذباتی مرکز تک پہنچتے ہیں، وہ مقام جہاں رحمت اور انصاف یہ دونوں تصورات آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز میں اس آیت مالکی یوم الدین پر پہنچتے تو اسے اتنی بار دہراتے کہ لگتا تھا جیسے آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ لیکن آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت دراصل خوف نہیں، بلکہ یہ تو مظلوم کے لیے دنیا کی سب سے بڑی امید ہے، سب سے بڑا سکون ہے۔ یہ سوچ، یہ تصور کہ ایک دن حتمی انصاف ہو کر رہے گا، یہ انسان کو دنیا کی ناانصافیاں دے کر مایوسی کے اندھیروں میں گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایک ایسی عدالت قائم ہوگی جہاں ہر حقدار کو اس کا حق مل کر رہے گا۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے خدا ہونے اور پالنے والے دونوں حیثیتوں میں نظر آتی ہے۔ دوسری بات، قیامت کے دن حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات، آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس ہمیں اس دنیا میں خود کو بہتر بنانے، اپنی اصلاح کرنے پر اکساتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان سب باتوں کو اپنی زندگی میں کیسے دیکھیں؟ آج رات سونے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال ضرور کرنا ہے،
کیا آج ہم نے کسی ایک پر بھی رحم کیا؟ اور کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں جب یہ دنیا کے مجازی مالک، یہ طاقت، یہ عہدے، یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا؟ اگر ان باتوں نے دل کو چھوا ہے تو آئیے اس احساس کو آگے بڑھائیں، کامنٹ میں یا مالک الملک لکھیں اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ اس مادی دنیا میں ہم مل کر رحمت اور انصاف کی امید کو زندہ رکھ سکیں۔